بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 11ویں جماعت کی اسلامیات کے چیپٹر اول یا باب اول کا حصہ بے کریں گے۔ منتخب آیات، ترجمہ اور تشریح اور سورۃ البقرہ کی آیات 1 تا 7 اس حصے میں موجود ہیں، اور ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، یعنی جو مشق دی گئی ہے بک کے سبق کے آخر میں ہم وہ حل کریں گے اس کی۔ اور جن بچوں کو، جن اسٹوڈنٹ کو انگلش میں جوابات چاہیے تو اس ویڈیو کے آخری حصے میں انگلش میں کوشچنس کے آنسرز موجود ہیں، تو وہ آخری حصے سے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے منتخب آیات، ترجمہ تشریح۔ سورۃ البقرہ کا رکوع پہلا ہے، اور یہ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ تو ان آیات کا ترجمہ اور تشریح لکھنا ہے۔ اچھا، ہم صرف ایکسرسائز حل کریں گے، جو اس میں آیات دی گئی ہوں گی صرف ہم وہی حل کریں گے، کیونکہ میرے خیال میں زیادہ ضروری نہیں، صرف 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ اور آپ کو دکھا دوں کہ یہ کراچی بورڈ میں پیپر کس طرح ہوتا ہے اس کا۔ تو کراچی بورڈ میں یہ اس طرح سوال آئے گا، حصہ بے جو ہے مختصر جواب دینے ہیں اس کے، تو اس حصے کے تمام سوالات کے جواب دینے ہیں۔ اب یہ سوال نمبر 2 جو ہے، اس میں آپ کے پاس 4 آیات ہوں گی اور 2 حدیثیں ہوں گی، اور ان میں سے آپ کو کرنی ہوں گی کسی بھی 3 کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی مختصر جواب میں سے، یہ نا۔ تو آپ کو اگر آپ ساری حدیثیں یاد کر لیں تو کم از کم 2 حدیثیں اس میں سے ہی ہو جائیں گی۔ ٹوٹل حدیثیں 20 ہیں، آیات تو بہت زیادہ ہیں، تو 2 تو یہ ہو جائیں گی، اور 2 انہوں نے دی ہیں سورۃ البقرہ سے، اور 2 آیت دی ہیں سورۃ الانفال سے۔ تو اس طرح اگر سورۃ بقرہ کی بھی آپ کر لیں، اس کی ٹوٹل جو ایکسرسائز میں 8 آیات ہیں، تو میرے خیال میں یہ سوال آپ کا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ کراچی بورڈ میں ہے جو اس طرح آیا ہے، اس کے بعد جو نیچے جو بڑے تفصیلی سوالات ہیں ان میں یہ نہیں ہوگا، جبکہ حیدرآباد بورڈ میں تو یہ جو سوال ہوں گے مختصر سوالات میں آیت کا صرف ترجمہ آئے گا، اور جو تفصیلی سوال ہوگا اس میں تشریح ہوگی، یا تو آیت کی یا پھر حدیث کی، لیکن وہ بھی چوائس پر ہوں گی۔ دونوں چیزیں آپ کو چوائس میں ہوں گی حیدرآباد بورڈ میں، تو ضروری نہیں کہ آپ یہ کریں، کوئی اور سوال بھی کر سکتے ہیں آسانی جو آسان لگے، جبکہ کراچی میں یہ ایک طرح سے لازمی ہے، تو آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایکسرسائز میں موجود ساری آیات وغیرہ اور حدیثیں کر لیں گے تو آسانی سے یہ سوال کر لیں گے۔ اب پہلا ہے سورہ بقرہ کی ہم یہ کر رہے ہیں آیت، تو اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ جو ترجمہ ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تشریح اس کی ہے، اس آیت میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اس میں دیکھ لیں کی پوائنٹ، آپ اس کو انڈر لائن کر لیں کہ کیا چیز بتائی گئی ہے، اسے ہی اچھی طرح سے وضاحت کر لیں، تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو اللہ نے عطا فرمائے اسے خرچ کرتے ہیں۔ صرف 3 باتیں ہیں، تو انہی 3 کو ہم وضاحت سے بیان کر دیں گے۔ اس آیت میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، جو کچھ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلاً خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ، ان سب کو بغیر دیکھے مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ مومنین کی دوسری صفت نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے۔ ایک مومن نماز کو نہایت ادب و احترام اور خشوع و خضوع کے ساتھ وقت پر ادا کرتا ہے۔ وہ نماز تمام ارکان و شرائط کے ساتھ درست طریقے سے ادا کرتا ہے۔ مومنوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اسے ضرورت مندوں اور غریبوں پر خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ مومن تنگ دل اور زرپرست نہیں ہوتا، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ زکوٰۃ اور صدقات کو بھی خوش دلی سے ادا کرتا ہے۔ تو یہ تینوں صفات ہم نے بتا دی ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت ہے، 6ٹھی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی، تو اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کافروں کے بارے میں کہ تم انہیں کتنی بھی نصیحت کر لو، ان کے لیے
برابر ہے، چاہے کرو نہ کرو۔ تو اس کی تشریح ہے، اس آیات کا مفہوم یہ ہے کہ کافر اتنے سخت دل اور متعصب ہیں کہ کوئی بھی نصیحت ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی حق قبول نہیں کریں گے۔ یہ وہ کافر ہیں جو اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں اور حق کو سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب اور تکبر کی وجہ سے کفر پر ڈٹ گئے ہیں۔ اب یہ وہ کافر بتائے گئے ہیں جو ضد پر اڑ گئے، کیونکہ بہت سے کافر ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور اپنی ضد پہ نہیں اڑے، نہیں بھی لاتے تو بھی وہ اس طرح ہٹ دھرمی نہیں اختیار کرتے، لیکن یہ وہ کافر ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تکبر اور ضد پر اپنے اڑ گئے ہیں اور کفر پر ڈٹ گئے ہیں، اس لیے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے دل اور دماغ گواہی دے چکے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ قرآن کو ایک معجزہ مان چکے ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کی اصلاح کے لیے آپ جو بھی کوشش کرتے ہیں وہ مؤثر ثابت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی کوشش کا کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ پھر ہے مختصر جوابات لکھنے ہیں سوالات کے، تو سورہ بقرہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ تو عربی زبان میں بقرہ کے معنی گائے یا بیل کے ہیں، جس طرح بقرہ عید جو ہم بولتے ہیں تو وہ اسی سے نکلا ہے۔ تو اس صورت میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک مقتول کے وارثوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے قاتل کا پتہ لگانے کی درخواست کی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت مردہ شخص کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کر اپنا قاتل بتائے گا۔ اس صورت کو گائے کے قصے کی وجہ سے بقرہ کا نام دیا گیا ہے۔ نزول، یہ سورہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، جس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ موضوعات، اس سورہ میں مومنین کی تعریفیں اور کفار کی سازشیں بیان کی گئی ہیں، منافقین کے مکر و فریب کو واضح کیا گیا ہے، توحید، رسالت، آخرت، عبادات کے ساتھ ساتھ اور بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ فضیلت ہے اس کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ مختصر جواب ہے، چاہیں تو نزول تک لکھ لیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا کے، یا پھر یہ قصہ نہ لکھیں، صرف یہ لکھ دیں یہاں تک کہ اس میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور نزول اور موضوعات وغیرہ لکھ دیں، تو یہ مختصر جواب ہو جائے گا آپ کا۔ پھر ہے حروف مقطعات کیا ہیں؟ تو حروف مقطعات قرآن مجید کے 29 سوروں کے آغاز میں موجود کچھ حروف ہیں، جیسے کہ الف لام میم، الف لام را، ہا میم، صاد، یاسین، طٰہٰ، نون وغیرہ۔ ان حروف کی تعداد 14 ہے۔ صحابہ، تابعین اور علماء کا خیال ہے کہ ان حروف کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کا ماننا ہے کہ ان پر ایمان لانا اور ان کی تلاوت کرنا ثواب کا باعث ہے، لیکن ان کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے راز سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف ہیں۔ پھر سوال ہے، قرآن مجید کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ وہ دنیاوی لذتوں اور خواہشات پر قابو پاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پرہیزگار وہ جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے۔ پھر ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ بقرہ لفظ کے معنی ہیں گائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کے مطابق قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہے ہدایت، ان لوگوں کے کانوں اور دلوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو یہ کافروں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، جس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو اسٹوڈنٹ جن کو انگلش میں حل کرنا ہے، ان کے لیے کویشچن آنسرز انگلش میں ہے۔
وہ اسکرین شاٹ لے لیں اور لکھ لیں پھر، یا رکھ لیں اپنے پاس اور اسی میں سے پڑھ لیں یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ اور تشریح، اور اس کے بعد آخر میں یہ شارٹ آنسرز تینوں موجود ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا جو انٹروڈکشن ہے یہ میں نے آخر میں لکھ دیا یہاں پر، اور یہ حروف مقطعات یعنی ڈس جوائنٹڈ لیٹرز پہلے کر دیا ہے، اور نیچے آخر میں انٹروڈکشن ہے۔ تینوں سوال موجود ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری ایکسرسائز باب اول کا حصہ بے۔ امید ہے آپ کو ایکسرسائز سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔